بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر کے لیے اصول مناظرہ کے حوالہ سے 10 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، نمبر 3 غرض علم مناظرہ، نمبر 4 مناظرہ، نمبر 5 طریقہ مناظرہ، نمبر 6 ثبوت مناظرہ، نمبر 7 حکم مناظرہ، نمبر 8 آداب مناظرہ، نمبر 9 متعلقات مناظرہ، نمبر 10 اہمیت و حیثیت مناظرہ۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان میں 5 باتیں ہو گئی تھیں، آج 6ٹھی بات ہے ثبوت مناظرہ، کہ مناظرہ کا ثبوت کہاں سے ہے، قرآن کریم سے ہے، حدیث مبارک سے ہے، کہاں سے ہے۔ مناظرے کے اس بات پر کئی ایک دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی، لیکن ہم نے اختصار کی وجہ سے 2 دلیلیں پیش کی ہیں تاکہ اختصار بھی ہو اور دلائل آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 257، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا ہے نمرود کے ساتھ، نمرود کے دربار میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو تو نے دیکھا نہیں ہے کہ جو ہمارے بندے ابراہیم سے مناظرے کرتا ہے۔ اب ایک کام نبی کرے اور اگلی شریعت میں اس کو منسوخ نہ کیا جائے تو وہ اگلی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کو قرآن کریم نے نقل فرمایا اور اس کو منسوخ نہیں فرمایا کہ وہ شریعت کا مسئلہ اب نہیں ہے، لہذا جس طرح مناظرہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں جائز تھا آج بھی جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کی گفتگو ہوئی ربوبیت پہ۔ نمرود نے کہا تھا کہ خدا میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ خدا میرا اللہ ہے۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش فرمائی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اگر احیاء اور اماتت، زندہ کرنا اور مارنا، یہ صفت خدا کی ہیں تو یہ دونوں صفتیں میرے اندر موجود ہیں۔ اس کا اظہار نمرود نے کیسے کیا؟ ایک ایسا شخص کہ جو سزائے موت کا مستحق تھا اس کو بری کر دیا، اس نے کہا دیکھو میں نے مردہ کو زندہ کر دیا، اور ایک آدمی جو بری ہونے کا مستحق تھا اس کو قتل کروا دیا، اس نے کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا ہے، تو اگر تمہارا خدا کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب یہ جو نمرود نے چال چلی ہے اور اس نے بات کی ہے، یا تو نمرود بہت احمق اور بیوقوف تھا کہ وہ حیات اور موت کا معنی سمجھتا نہیں تھا، اگر سمجھتا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ کہتا، یا نمرود انتہائی چلاک اور عیار تھا، موت اور حیات کا معنی تو سمجھتا تھا لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ طرز اختیار کیا، یا بہت بیوقوف تھا اور یا بہت چلاک تھا، یا معنی سمجھا نہیں تھا۔ اگر بیوقوف تھا تو پھر ہم کہتے ہیں نمرود کی مثال آج کے دور میں مماتیت کا فتنہ ہے۔ جس طرح نمرود نے موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھا، انہوں نے بھی موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھا۔ جب مسئلہ حیات پر گفتگو ہوگی تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ میں نے بات ٹھیک کی ہے یا میں نے بات غلط کی ہے۔ بہرحال نمرود سمجھا نہیں تھا یا سمجھا تھا اور اس نے طرز ایسا اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش نہیں کی بلکہ دلیل کا طرز بدلا ہے۔ جب دوران مناظرہ آپ کو محسوس ہو کہ دلیل میں اس انداز میں پیش کروں تو مخالف اس کو توڑے گا یا عوام کے اندر غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، اور میں اگر طرز بدل کے بات کروں تو میں اس غلط فہمی سے عوام کو بچا سکتا ہوں، تو دلیل کے طرز کے بدلنے میں کوئی انکار نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ وہ ہے جو عدم کو وجود دیتا ہے اور جو وجود کو عدم دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، ایک چیز موجود نہیں ہوتی اللہ اس کو پیدا کر دیتا ہے، ایک موجود ہوتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دلیل کی بنیاد یہ تھی۔ اب اس کو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیسے سمجھایا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ دیکھو سورج موجود نہیں ہوتا، میرا اللہ اس کو موجود کر دیتا ہے۔ تو سورج کا وجود ہی کسی کو نظر نہیں آتا، اللہ اس کو وجود دیتا ہے۔ سورج کو اللہ مشرق سے پیدا کرتا ہے، مشرق سے لے آتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مشرق کی بجائے کل مغرب سے لے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب یہ اتنی واضح دلیل تھی کہ عوام بھی سمجھ رہی تھی اور نمرود عوام کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہاں پر نمرود بالکل کافر حیران ہو گیا اور نمرود کھل کر اپنی بات ان کے سامنے کر نہیں سکا اور عوام کو قائل بھی نہیں کر سکا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی بلکہ اپنی دلیل کا طرز بدلا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے۔ طرز بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاذ تھے مولانا محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ بنوریہ سائٹ ایریا کراچی میں نے ان سے علم الصیغہ پڑھا ہے۔ تو ساجی مولانا عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج کا اگر کوئی مشرک ہو جو قبر کی پوجا کرتا ہو تو اس کو یہی دلیل دو جو نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی۔ وہ کس طرح؟ آج اگر کوئی مشرک ہو تو اس کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو تو بیٹے کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا رکھ دیتا ہے۔ اس سے پوچھو کیوں؟ کہتا ہے دیا جو پیروں نے ہے اس لیے میں نے پیرا دیتا نام رکھا۔ میری شادی کو 20 سال گزر گئے، میں منتیں بھی مانگتا رہا لیکن بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور جب پیر کی قبر کی منت مانگی ہے تو فوراً پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے اس کا نام پیرا دیتا رکھا ہے کہ میرے پیر نے دیا ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے اس مشرک کو دلیل پیش کرو ابراہیم علیہ السلام والی جو انہوں نے نمرود کو پیش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بات سمجھائی کہ سورج کو نکالنے کا ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ مشرق ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج لا، لیکن اس راستہ سے جو سورج نکالنے کا راستہ نہیں اور وہ مغرب ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ روزانہ سورج کو مشرق سے میرا اللہ لاتا ہے، آج تو لا، تو سورج نے مشرق سے نکل آنا تھا نا۔ اس نے کہا دیکھو میں خدا ہوں، میں نے سورج نکال دی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک راستہ سورج کو نکالنے کا میرے اللہ نے بنایا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر اس راستے سے لا جو خدا نے سورج نکالنے کا راستہ نہیں بنایا۔ اس مشرک سے کہو کہ اولاد کے پیدا کرنے کا ایک راستہ وہ ہے جو میرے اللہ نے بنایا ہے، اس راستے سے آئے تو اللہ دیتا ہوتا ہے، پیرا دیتا نہیں ہوتا۔ اگر تو خدا ہے تو پھر راستہ بدل کے لا، اگر تو خدا ہے تو راستہ، دیکھو پٹھان کی دلیل کتنی مضبوط ہے، کہ اگر تو خدا ہے تو راستہ بدل کے لا، تو اس راستے سے لا جو راستہ خدا نے اولاد کے پیدا کرنے کا نہیں بنایا۔ اگر اس راستے سے آئے جو اولاد کو پیدا کرنے کا اللہ نے بنایا ہے تو پھر پیرا دیتا، اور راستہ بدل کے اس راستے سے آئے تو اللہ دیتا، اور اگر راستہ بدل کے آ جائے تو پھر پیرا دیتا۔ فَبُہِتَ الَّذِي أَشْرَكَ، تو مشرک انشاءاللہ خاموش ہو جائے گا، اس دلیل کا جواب دے نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا ہے۔ فرعون کے ساتھ گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے، میں اس کو نقل نہیں کر رہا۔ حضرت رسول اللہ کی خدمت میں نجران کے عیسائی آئے اور گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں شاعری بہت ہوتی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اپنا شاعر کھڑا کرو۔ ان کے شاعر نے گفتگو کی تو مقابلے میں اللہ کے نبی نے حسان بن ثابت کو فرمایا کہ تم شعر پڑھو۔ حسان بن ثابت شاعری میں ان سے غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں خطابت بڑی ہے، فرمایا پیش کرو۔ ان کے خطیب نے کھڑے ہو کے تقریر کی تو اللہ کے نبی نے حضرت ثابت بن اقرا کو فرمایا کہ تم تقریر کرو، وہ خطابت میں غالب آ گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہمارے پاس الوہیت مسیح پر دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دلائل تم پیش کرو اور اس کا توڑ میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں مکمل سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کے مقابلے میں شاعر پیش کیا ہے اور خطیب کے مقابلے میں خطیب پیش کیا ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب آج کے دور میں لوگ شاعری کا انکار کریں یا خطابت کا انکار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری اور خطابت اسی طرح مناظرے کا انکار وہی کرتا ہے جس کو خطابت اور شاعری اور مناظرہ کرنا نہیں آتا۔
الناس اعداء لما جاہلوا، عربی کا مقولہ ہے کہ جس چیز سے آدمی کو ناواقفیت ہو اسی سے اس کی عداوت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہلاک نہ کر، ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، جب جانیں گے تو پھر مجھ سے لڑائی نہیں لڑیں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں ہوں کون، اس لیے مجھ سے لڑائی ہو رہی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعری اور خطابت اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کروائی ہے، تو شاعری اور خطابت کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ کوئی آدمی کہ جی قرآن کریم میں ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، بھئی یہ بات ٹھیک ہے، منصب نبوت شاعری نہیں ہے، لیکن ضرورت تو ہے نا، ایک ہوتا ہے منصب اور ایک ہوتی ہے ضرورت، ضرورتیں پھر منصب کے اندر ہوتی ہے، منصب کا مستقل حصہ نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ کے نبی نے کروائی ہے تو ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے آج کے دور میں اگر اہل باطل اپنے شعراء پیش کرے تو ہمیں بھی اپنے شعراء تیار کرنے چاہیے، اگر اہل باطل کے خطبہ میدان میں ہوں تو ہمیں بھی اپنے خطبہ تیار کر کے میدان میں اتارنے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جیسے جادو ہے، جس طرح جادو سے آدمی کسی کے دماغ کو پکڑتا ہے تو گفتگو سے کسی کو جکڑ لیتا ہے۔ اس لیے آدمی کے پاس مسئلہ بھی ٹھیک ہو اور بیان کرنے والی زبان بھی جاندار ہو تو پھر یہ جہان اس کا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو نہ خطابت کا انکار کریں، نہ شاعری کا انکار کریں اور نہ مناظرے کا انکار کریں۔ ہے ضرورت ہے اور ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں۔ الضرورات تو تقدر بقدر ضرورہ، جتنی ضرورت ہو اتنی مقدار میں ضرورت کا اظہار ہوتا ہے، بلا وجہ ہر وقت شعر پڑھتے رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو شعر پڑھنا یہ کمال کی بات ہے، اسے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل نمبر 2 سورہ نحل آیت نمبر 125، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ واز کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی کرو تو پسندیدہ طریقہ سے کرو۔ آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں ادعو فرمایا اور جادلہم فرمایا۔ اب یہاں جادلہم کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس پہ 2-3 تفسیریں سن لیں تاکہ سمجھ آ جائے جادل کا معنی ہے کیا۔ نمبر 1 تفسیر مدارک التنزیل میں علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی فرماتے ہیں وَهُوَ رَدٌّ عَلَىٰ مَن يَأْبَى الْمُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ، کہ یہ آیت ان لوگوں کی تردید کرتی ہے جو مناظرہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آیت تردید تبھی کرے گی جب جادل کا معنی مناظرہ ہوگا، اگر جادلہم کا معنی ناظرہم نہیں ہوگا تو تردید کیسی ہوگی؟ معلوم ہوا علامہ نسوی کے ہاں جادلہم سے مراد مناظرہ کرنا ہے۔ نمبر 2 تفسیر کبیر میں ہے، جس کا حوالہ حاشیہ جلالین کے دیا، اصل اس کا ماخذ تفسیر کبیر ہے۔ المجادلۃ ہی المنازعۃ لا لاظہار الثواب بل لالزام الخصم کما فی الرشیدیہ، رشیدیہ فن مناظرہ کی کتاب ہے، اس میں مجادلہ کی تعریف یہ لکھی ہے کہ مجادلہ وہ ہوتا ہے جو اظہار ثواب کے لیے نہ ہو بلکہ وہ مخالف کو چپ کرانے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں مجادلہ۔ لیکن یہاں پر مجادلہ کا یہ معنی مراد نہیں ہے، لیکن المراد ہا ہن المناظرۃ، یہاں پر مجادلہ سے مراد مناظرہ ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مجادلہ کی رشیدیہ میں تعریف ہے یہاں جادل کا وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں جادل کا معنی مناظرہ ہے۔ بل جدل الاحسن، قرآن کریم نے فرمایا وجادل باللتی احسن، یہ جدل احسن کیا ہے اس کی ساتھ وضاحت فرما دی، یعنی یکون دلیلا مرکب من مقدمات مسلمت فی المشہور عند الجمہور بمقدمات مسلمت عند ذالک القائل۔ مناظرہ اور جدل احسن یہ ہے ایسے دلائل پیش کیے جائیں کہ جو مشہور قول کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے کہ جمہور کے ہاں بھی مسلم ہوں اور آپ کا مخالف بھی ان دلائل کو مانتا ہو۔ یہ آگے گفتگو آئے گی کہ جب ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو مناظرے میں دلیل کون سی پیش کریں، میں وہاں اس کی وضاحت کروں گا۔
فی الحال جدل احسن بتایا کہ آپ ایسی دلیل پیش کریں کہ جو آپ کے ہاں بھی مسلم ہو اور مخالف کے ہاں بھی مسلم ہو۔ اس دلیل کا مطلب کہ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کہو گے ہم دلیل پیش کریں اور وہ مانتا ہو تو پھر مناظرہ ہوگا کس بات پہ؟ مناظرہ تو تبھی ہے کہ ہماری دلیل کو مانتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ماخذ قرآن ہے، ہمارا ماخذ حدیث ہے۔ آپ اپنے مد مقابل کو قرآن پیش کرو اگر وہ قرآن مانتا ہے، اگر وہ قرآن کو دلیل، اپنے مد مقابل کو حدیث پیش کرو اگر وہ حدیث کو ماخذ مانتا ہے۔ اگر حدیث کو ماخذ نہیں مانتا تو آپ طور دلیل کی حدیث نہیں پیش کرو گے، پہلے گفتگو اس پہ کرو گے کہ حدیث ماخذ ہے بھی یا ماخذ نہیں، حدیث دلیل بن بھی سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ آپ کا مخالف قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے تو آپ قرآن دلیل میں کیسے پیش کرو گے؟ اب آپ قرآن میں یا تو اس کو پہلے یہ ثابت کر دو کہ نہیں قرآن دلیل شرعی ہے، قرآن میں نزل من السماء ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے اور قرآن کی بات کو ماننا چاہیے، پھر آپ قرآن پیش کریں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے مخالف کو آپ نے بطور دلیل کے وہ ماخذ پیش کرنا ہے جو ماخذ اس کے یہاں مسلم ہو۔ وہ خاص دلیل تو آپ کی قبول نہیں کرتا، اگر وہ دلیل قبول کرتا ہوتا تو آپ سے بحث کیوں کرتا؟ حدیث کو مانتا ہے لیکن جو حدیث آپ نے پیش کی ہے وہ نہیں مانتا، آپ نے اس کو منوانا ہے کہ آپ کے ضابطے کے مطابق اس حدیث کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ یہ معنی ہے کہ ایسی دلیل پیش کریں جو آپ کے ہاں بھی مسلم اور مخالف کے ہاں بھی مسلم ہو۔ نمبر 3، معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 426، مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اے نبی دعوت دے اور بلا، تو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف علم و حکمت کی باتوں کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر بحث و مباحث کا وقت آن پڑے تو نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ ان سے مناظرہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جادل کا ترجمہ مناظرہ ہم نے نہیں کیا، ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ کہ جو مناظرے کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو جادل ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا معنی مناظرہ ہے، آپ انہیں پھر کہو اس کا معنی پھر مجادلہ کا معنی جھگڑا ہے، یعنی مناظرہ کرنا جائز نہیں، جھگڑا کرنا جائز ہے، تو قرآن جھگڑے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے معنی وہ کیا جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے فرمایا ہے۔ یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، معارف القرآن 2 ہیں، ایک معارف القرآن وہ ہے جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک معارف القرآن وہ جو مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے حوالہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی والی معارف القرآن کا دیا ہے، اگرچہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں معنی یہ مرالی جس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، یہ حوالہ اس کو دیا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں جو اسلوب اختیار کیا وہ سمجھو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اللہ رب العزت نے یہاں دعوت کے لیے 2 باتیں الگ فرمائی ہیں اور جادل کو مستقل الگ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے اسلوب یہ اختیار نہیں فرمایا کہ یوں فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والجدل الاحسن، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ادعو کے ساتھ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ یہاں بات مکمل فرما دی ہے، اور پھر جدل احسن بجانے کی بجائے اسلوب بدل دیا ہے اور مستقل فرمایا جادلہم باللتی احسن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ دعوت کی 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ دعوت کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی دلائل قطعیہ پیش کرے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ دلائل ظنیہ پیش کرے، دوسری قسم دلائل ظنیہ پیش کرے، اس میں قصص بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور فضائل بھی دلائل ظنیہ کی ایک خاص قسم ہوتی ہے۔ اس کی دلائل قطعیہ پیش کرے، اسے کہتے ہیں حکمت، اور دلائل ظنیہ کے ساتھ دعوت اسے کہتے ہیں موعظہ حسنہ۔ قرآن کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کا معنی یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ای الدلائل القطعیہ والموعظۃ الحسنہ ای الدلائل الظنیہ۔ قطعی دلائل بھی دعوت میں پیش کر سکتے ہیں اور ظنی دلائل بھی دعوت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اب جب مجادلے کی باری آئی ہے تو اس کو مستقل الگ ذکر فرمایا ہے، اس کو الگ ذکر فرمایا یہ بتانے کے لیے
کہ مناظرہ دعوت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مناظرہ الزام خصم کے لیے ہوتا ہے، مناظرہ حجت عام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ کے دلائل کو مخالف نہ مانے اور ضد اور ہٹ درمی پہ اتر آ جائے تو پھر آپ اس سے مناظرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دعوت کے اسلوب میں دو ہی چیزیں ہیں، نمبر 1 حکمت اور نمبر 2 موعظہ حسنہ۔ یہ مناظرہ مستقل دعوت کا طریق نہیں ہے بلکہ مناظرہ یوں سمجھے کہ راستے کا ایک روڑا ہٹانے کے لیے ایک مستقل چیز موجود ہے۔ آپ نے ایک روڈ بنایا کسی جگہ پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں اگر کوئی درخت آ جائے تو اس درخت کو بھی اٹھانا ہے یا نہیں؟ اب جب تک وہ درخت موجود ہوگا آپ کی گاڑی اس روڈ پر گزرے گی نہیں۔ تو جس طرح وہ روڈ ضروری ہے، لیکن اگر روڈ پر کوئی درخت اور پتھر گر جائے اس پتھر اور درخت کو ہٹانا بھی ضروری ہے تاکہ گاڑی صحیح روڈ پر چلتی جائے۔ اصل تو دین کی طرف لانے کے لیے دعوت ہے جس کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 دعوت بالحکمہ اور نمبر 2 دعوت بالموعظۃ الحسنہ۔ لیکن مخالف ضد پہ اتر آئے اور وہ کہ میں اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانتا جب تک آپ میرے دلائل سن کر مجھے جواب نہ دو، تو پھر مناظرہ بھی ہے، یہ راستے کا روڑا اور راستے کا درخت ہے جس کو آپ نے ہٹانا ہے۔ یہ مستقل دعوت کی قسم مناظرہ نہیں ہے۔ جب آگے دعوت پر متعلقات پر بات آئے گی اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا کہ مناظرہ کس طرز پہ کرنا چاہیے، مناظرے کی ضرورت کہاں پر پیش آتی ہے۔ میں اس لیے بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمیں اپنے کام کو دعوت کے طور پہ پھیلانا چاہیے، اپنے کام کو مناظرے کے طور پہ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اپنے کام کو دلائل کے ساتھ پیش کریں، جو قبول کرتا ہے قبول کر لے، جو نہیں قبول کرتا اس کی مرضی۔ اور آخری درجہ اگر اس کے علاوہ کوئی تیار نہ ہو، پہلے کو جو مناظرہ بات قبول کریں گے لیکن مناظرہ شرط ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے بغیر آپ کی عوام اور آپ کے نوجوان قائل نہیں ہوتے۔ تو ضرورت سمجھ کر اس مناظرے کو کریں، تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں، اس کو ہر وقت کا کھیل نہیں بناتے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اب تو بہت کم فون کرتے ہیں، پہلے ہر 2 دن بعد فون آتا، مولانا گھمن صاحب۔ میں نے کہا جی کوئی نیا مناظرہ ہوا ہے؟ میں نے کہا مناظرہ ہے جو کرکٹ میچ ہے کہ ہر اتوار کو ہے۔ کوئی مناظرہ ضرورت کی چیز ہے جو وقت ضرورت ہوتا ہے نا، تو بعض لوگوں نے اس کو مستقل مشغلہ بنا رکھا ہوتا ہے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جب دیکھو مناظرہ، جب دیکھو چیلنج، جب دیکھو چیلنج۔ وہ چیلنج پر چیلنج جو چلتا ہے لیکن اس کے نتائج بہت کم آتے ہیں۔ ضرورت ہو دشمن کو چیلنج بھی کرنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چیلنج فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اپنا قرآن اتارا اور مشرکین مکہ نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ کہتے ہیں الیاذ باللہ محمد گھڑ گھڑ کے لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اچھا تم جن و انس جمع ہو جاؤ پھر تم بھی قرآن لے آؤ، اگر انسان کے بس میں تو تم بھی انسان ہو نا، یہ عرب ہے تو تم بھی عرب ہو، قرآن لے آؤ۔ اور جب وہ ایک قرآن لانے سے عاجز ہو گئے، قرآن نے کہا فاتوا بعشر سور مثلہ، چلو پھر تم 10 صورتیں لے آؤ۔ اگر 10 لانے سے بھی عاجز آ گئے تو قرآن نے کہا فاتوا بسورۃ، ایک صورت لے آؤ۔ پھر قرآن نے چیلنج دیا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور ہمارا چیلنج ہے کہ تم کر سکتے بھی نہیں ہو، اگر تم نہ کر سکے پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کریم کا طرز ہے، تو جب قوم نہ مانے تو مناظرے کے چیلنج تو قرآن بھی دیتا ہے، اس لیے وقت ضرور چیلنج دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب یہ یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبین ہیں، نحن ابناء اللہ احباء، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے باپ کے پاس بڑے شوق سے جاتا ہے، اور جب کسی کا محبوب ہوتا ہے تو اپنے محب سے ملنے کی چاہت بھی ہوتی ہے۔ تم اگر اب محب اللہ کے محبوب ہو اور اولاد ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کرو موت کی تمنا تک مرو اور خدا کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ولن یتمنوہ ابدا، میرا پیغمبر یہ قیامت تک موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھو قرآن نے چیلنج تو کر دیا، تو بوقت ضرورت چیلنج کرنا خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن نے کہا میں نے دلیل دے دی ہے، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کر دو۔ تو بوقت ضرورت چیلنج کرنا یہ سنت خداوندی اور قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہر وقت چیلنج کرتے رہنا یہ پورے قرآن کا مزاج نہیں ہے۔
تو بوقت ضرورت چیلنج کیا بھی جا سکتا ہے اور بوقت ضرورت چیلنج قبول بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں جائز ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہر وقت کے اس کو مشغلہ بنانا اور اپنا مزاج یہ بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آخر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنا مزاج داعیانہ بنانا چاہیے یا ہمیں اپنا مزاج مناظرانہ بنانا چاہیے، یہ آخر میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہی بات لکھی ہے، فرمائے آیت کے نسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، اور تیسری چیز مجادلہ اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریقے دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اب دیکھو بعین ہی ہمارا موقع وہ ہے جو ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کا ہے۔ ہم بھی مناظرہ کو اصول دعوت میں نہیں سمجھتے، ہاں طریقے دعوت میں ضرورت پیش آ جائے تو پھر مناظرے کے قائل ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ افراط اور تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس امت کا خاص وصف یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے اس امت کو امت وسط، امت معتدل بنایا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن معتدل رستے کی دعوت دیتا ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم اللہ سے راہ اعتدال مانگتے ہیں۔ افراط اور تفریط یہ دونوں جرم ہیں اور اعتدال پہ رہنا یہ انسانیت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو لوگ مناظرے کا سرے سے انکار کر دیں راہ اعتدال پر نہیں ہے، اور جو ہر وقت مناظرے کو مشغلہ بنا لیں یہ بھی راہ اعتدال پہ نہیں ہے۔ راہ اعتدال یہ ہے کہ مناظرے کو مشغلہ بھی نہ بنائیں اور بوقت ضرورت مناظرے سے دوڑیں بھی نہیں، یہ ہے راہ اعتدال۔ ہمارا واسطہ بھی اس وقت دنیا میں دو طبقوں سے، ایک طبقہ ہر وقت مناظرہ اور ہم پر الزام ہوتا ہے جی ہر وقت مناظرے کرتے کیوں نہیں، اور ایک وہ طبقہ جس کا مستقل مزاج ہے کہ مناظرے کے نام سے چڑھتے ہیں اور مناظرے کا نام سن کر ان کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور مناظرین کو برا اور گندہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اس لیے ہم دعوت کے ساتھ دین کو پھیلانے کے قائل ہیں اور بوقت ضرور دوڑنے کے نہیں بلکہ مناظرہ کرنے کے بھی قائل ہیں۔ اچھی طرح بات سمجھ آ گئی۔ نمبر 7، حکم مناظرے کا حکم کیا ہے؟ حضرت علامہ علاء الدین محمد بن علی الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی الدر المختار کتاب الحظر والاباحہ باب الاستبراء وغیرہ ہی میں فرماتے ہیں المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ، المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الحق عبادۃ، اللہ کے دین کے لیے مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے، اللہ کے دین کے لیے مناظرہ کرنا یہ عبادت ہے۔ وَلِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ حرام، اور تین میں سے اگر کوئی ایک مقصد ہو تو پھر مناظرہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ نمبر 1، لِقَہْرِ مُسْلِمٍ، اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ جائز نہیں۔ نمبر 2، وَإِظْهَارِ عِلْمٍ، اپنے علم کی طاقت، اپنے علم کی وسعت اور اپنے علم کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مناظرہ کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، وَنَيْلِ دُنْيَا او مال او قبول، یا مناظرہ اس لیے کرنا کہ مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض مل جائے گی، منصب مل جائے گا، مناظرہ اس لیے کرنا کہ مجھے مال مل جائے گا، مناظرہ اس لیے کرنا کہ مجھے شہرت مل جائے گی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک مقصد ہو یا تینوں مقصد ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ناجائز مقصد ہو تو مناظرہ کرنا جائز نہیں۔ اب دیکھو کتنی اعتدال کی بات فرمائی ہے، اللہ کے دین کے لیے مناظرہ کریں تو جائز ہے اور اپنی ذات مناظرہ کریں تو جائز نہیں۔ میں آپ کو گزشتہ سبق میں واقعہ سنا چکا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ کرنے سے منع فرمایا جبکہ خود مناظرے فرماتے تھے۔ امام صاحب مناظرے بہت معروف ہیں، حضرت امام صاحب مناظرے فرماتے تھے اور اپنے شیخ بیٹے کو مناظرے سے منع فرما دیا، اور ساتھ یہ فرمایا تمہیں اس لیے منع کرتا ہوں خدشہ ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے کرو گے۔ معلوم ہوا کہ ذات کے لیے اور شہرت کے لیے مناظرہ جائز نہیں، اور اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے۔ ہم اسی درمیانے موقف اور راہ اعتدال کے قائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو افراط اور تفریط سے بچائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو راہ اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نمبر 8 آداب مناظرہ، مناظرے کے آداب۔ نمبر 1 مناظر صاحب علم ہو۔ جب آپ نے کسی مسئلے پر مناظرہ کرنا ہو تو اس مسئلے کی آپ پوری تیاری بھی کریں، یہ ہے صاحب علم ہونے کا معنی۔ صاحب علم ہونے کا معنی کہ جس مسئلے پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس مسئلے کا آپ کو مکمل علم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سے کوئی بھی رابطہ کرے کہ استاد جی میں فلاں مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، ہم حوصلہ شکنی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، اچھی طرح تیاری کرو اور تیاری کے بعد مناظرہ کرنا۔ اگر بغیر تیاری کے تو مناظرے کے لیے نکل پڑے تو خود بھی ذلیل ہوگے اور اہل حق کی ذلت کا سبب بنو گے۔ بغیر تیاری کے آدمی کو مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، پوری تیاری کر کے میدان مناظرہ میں اترنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2 معافی ضمیر کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو۔ معافی ضمیر کا مطلب جو دلائل اور جو بات انسان کے اپنے دماغ میں ہے اس کو زبان سے بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بعض حضرات کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، حافظہ بہت قوی ہوتا ہے اور زبان بہت کمزور ہوتی ہے، جبکہ مناظرے کے لیے دماغ کا قوی اور حافظے کا مضبوط ہونا جس طرح ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ زبان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہوا وہ ساتھ کا معاون حوالہ یاد کرا دے گا، ساتھ والا بندہ کو بات یاد کرا دے گا، لیکن زبان اگر کمزور ہوئی تو پھر یہ بات کو بیان کیسے کرے گا؟ اس لیے آدمی کا دماغ بھی ٹھیک ہو، حافظہ مضبوط اور ساتھ آدمی کی زبان چلتی ہو، پھر مناظرہ کرے۔ اگر زبان نہ چلتی ہو پھر مناظرہ نہ کرے۔ نمبر 3 مناظر بے جھجک ہو۔ عام طور پہ ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بے شرم ہو، کبھی بے شرم کیوں ہو؟ بے جھجک ہو۔ لوگ کہتے ہیں بھئی نہ شرم نہ کر تقریر کر، یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ شرم نہ کر تقریر کر؟ آپ اسے کہو بھئی جھجکو نہ تقریر کرو۔ ہمارے عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بیٹا شرم نہ کرو، مسئلہ پوچھو، شرم نہ کرو تقریر کرو۔ بھئی شرم ایک شریعت کا حیا شعبہ ہے، اب وہ حیا والا شعبہ ختم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ جھجکو نہیں تقریر کرو، جھجکو نہیں مسئلہ پوچھو۔ ہمارے ایک محاورے کے اندر ایک جملہ چلتا ہے کہ شرح میں شرم نہیں۔ میں نے کہا شرح میں شرم نہیں تو بتائیں پھر شرم ہوگی کہاں پہ؟ شریعت میں بھی اگر شرم نہیں تو شرم کہاں پہ ہوگی؟ شریعت تو حیا کا درس دیتی ہے، شریعت میں حیا کیوں نہیں؟ یہ کہا کرو شریعت کا مسئلہ پوچھنے میں جھجک نہیں، جھجک لانی چاہیے، مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اور یہ جملہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے اور ہر وقت اس کو پھیلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ آدمی کو جھجکنا چاہیے، بلا جھجک مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ مسائل تو بہت سارے، اس کی مثالیں بھی کئی ہیں، آپ کے علم میں ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اب حضرت علی نے خود مسئلہ نہیں پوچھا، ایک صحابی سے فرمایا کہ حضور سے تو مسئلہ پوچھ کیونکہ میں نبی کا داماد ہوں، یہ مسئلہ پوچھتے مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیلتا ہو اور اس کو مزی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی سے صحابی نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل فحل یمزی وفیہ الوضو، جو بھی مرد ہو یہ اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب علی رضی اللہ جھجک محسوس کی ہے، ہر جگہ پر بلا جھجک بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ استاد اور شاگرد کا ایک ایسا تعلق موجود ہے کہ اس میں جھجک کا رہنا بھی ضروری ہے اور جب ضرورت ہو تو جھجک ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4 آواز قدرے بلند ہو۔ آواز قدرے بلند ہو۔ قدرے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے نہ تو آواز اتنی اونچی ہو کہ گدھے کی طرح ہینگتا پھرے اور نہ آواز اتنی کم ہو کہ دوسرا اس کی آواز سن ہی نہ سکے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس سے بچنا چاہیے۔ آواز قدرے بلند ہو، اتنی آواز مناظر کی ہونی چاہیے کہ جس سے سامعین اور دوسرے حضرات کو اپنی بات سنا سکے۔ مناظر کی آواز قدرے بلند ہو، بہت زیادہ کھپی نہ ڈالے اور بہت زیادہ خاموشی بھی اختیار نہ کرے۔ نمبر 5 گرفت مضبوط ہو۔ مناظر کی گرفت مضبوط ہو، کمزور گرفت والا بندہ کبھی مناظرہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کی دلیل سنیں اور اس کی دلیل کو پکڑیں، لیکن ایسی مضبوط طریقے سے پکڑیں کہ جس کے اس سے چھوٹنے اور دوڑنے کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ جب دو پہلوان میدان میں اترتے ہیں
تو ایک پہلوان دوسرے کو تبھی پچھاڑ سکتا ہے اس کی گرفت مضبوط ہو. گرفت کمزور ہوگی وہ تو اس سے نکل جائے گا. اس لیے مناظر کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، مضبوط دلائل پیش کرے، کمزور دلائل مناظرے میں پیش نہ کرے. نمبر 6، الفاظ مہذب اور شائستہ استعمال کرے. مناظرے کے دوران ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو عام طور پہ انسان استعمال نہیں کرتے، یا ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچے کہ جو عوامی استعمال کرتے ہیں اور مناظر استعمال نہیں کرتے اور علماء استعمال نہیں کرتے. میں تو چونکہ اس میدان سے گزرا ہوں اس لیے میرے علم میں ہے کہ بس اوقات انسان بے توجہی سے بھی ایسے لفظ استعمال کرتا ہے جو کل کو ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر مقابل اس کو نوٹ کرتا ہے، کلپس بناتا ہے، کلپس بنا کے اس کو چلا دیتا ہے. اور وہ کلپس بنا کے نہ بھی چلائیں تو کم از کم سنجیدہ طبقہ اگر بیٹھا ہو تو آپ کے غیر مہذب الفاظ سے وہ نفرت کرے گا کہ یار علماء کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی. اس لیے مناظر کو الفاظ شائستہ اور مہذب استعمال کرنے چاہیے. نمبر 7، اپنے مخالف کو کمزور نہ سمجھے. آدمی مار اس وقت کھاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے ان کے پاس دلائل کون سے، میں گیا اور ابھی جیت جاؤں گا. مخالف آپ کا جتنا بھی کمزور ہو، لیکن جب تیاری کرو تو اس کو کمزور نہ سمجھو، اس کو مضبوط سمجھ کے تیاری کرو گے تو پھر تیاری ہوگی. اگر آپ نے اس کو کمزور سمجھا اور سو گے تو پھر آپ تیاری کر نہیں سکتے. تو مخالف کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، مخالف کو مضبوط سمجھ کے تیاری کریں. اتنا مضبوط بھی نہ سمجھیں کہ آپ کے اعصاب پر مخالف چھا جائے اور آپ دوران مناظرہ آپ کانپنے لگ جائے، پتہ نہیں کتنا مضبوط ہے. اتنا مضبوط بھی نہ سمجھیں لیکن تیاری کرتے وقت اس کو کمزور نہ سمجھیں تاکہ تیاری کر سکے. نمبر 8، اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے. ہمارے ہاں بہت ساری کمی اور کوتاہی ہے کہ بس اوقات دوران مناظرہ ہم مخالف کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اصول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جو دلیل وہ مانگتا ہے اسی کو پیش کر دیتے ہیں، جہاں سے بات وہ شروع کرتا ہے وہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں. اپنے اصول سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، کبھی بھی. ہمارے اصول ہیں مثلا 4، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. اب آپ کو مخالف کہتا ہے کہ نہیں آپ دلیل میں ہمیشہ حدیث پیش کریں گے، آپ کہہ دو ٹھیک ہے، آپ پہلے ہم سے اس وقت بات کر لو کہ اجماع کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں یا پیش نہیں کر سکتے. آپ ہم سے بات کر لو. قیاس دلیل شرعی ہے یا دلیل شرعی نہیں، ہم سے بات کر لو. اور اگر قیاس دلیل شرعی ہے تو پھر میں قیاس پیش کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر اجماع دلیل شرعی ہے تو میں پیش کیوں نہیں کر سکتا؟ جب آپ کے 4 اصول مضبوط موجود ہیں تو آپ ان 4 اصولوں سے پیچھے ہٹتے کیوں ہیں؟ پیچھے نہ ہٹا کرو. میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں. ایک مثال ہوگی، دوسری مثال سمجھو. ہمارے ہاں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کی بنیاد احناف کے اور ہے، غیر مقلدین کا اور ہے. ہمارے حضرات اپنا اصول چھوڑ کے ان کے اصول پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں. مثلا اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں راوی کمزور ہے لیکن اس حدیث کی سند کے طرق متعدد ہے، ایک اس کا سند نہیں ہے، کئی سندیں ہیں. ہمارے اصول موجود ہے اگر ایک سند کمزور بھی ہو اور سند کے طرق میں تعدد آ جائے تو حدیث کمزور نہیں رہتی بلکہ حدیث قوی ہو جاتی ہے. اب آپ اپنے اصول پہ لڑے نا اس سے، بھئی میں نے جب یہ حدیث 1 2 3 4 5 6 اتنی سندوں سے پیش کی ہے، اگر ایک سند میں ایک راوی کمزور آ بھی گیا تو جب طرق کے سند کا متعدد ہو جانا یہ اس بات کو لازم ہے کہ حدیث صحیح ہے، پھر تو صحیح کیوں نہیں مانتا؟ اب آپ اس حدیث کو چھوڑ کر دوسری پیش کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں راوی کمزور اس نے ضعیف کہہ دیا. اپنے اصول پر آپ قائم رہیں. جب ہمارا ایک اصول موجود ہے کہ اگر ایک حدیث سے مجتہد استدلال کر لے تو مجتہد کا استدلال کرنا اس دلیل کی صحت کی دلیل ہے، اس حدیث کی صحت کی دلیل ہے. آپ کو بھی یہ حدیث ہے، اس سے مجتہد نے استدلال کیا ہے اور مجتہد کے استدلال کرنے سے حدیث صحیح ہو جاتی ہے، میں اس کو ضعیف نہیں مانتا. اب وہ ضعیف کہتا ہے تو آپ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. جب صحت اور ضعف کے ہمارے اپنے اصول موجود ہیں، ہم مخالف کے اصولوں کے مطابق اس کو ضعیف اور صحیح کیوں کہیں؟ آج یہی فتنہ مماتیت نے کھڑا کیا ہوا ہے اور جس سے کم فہمی کی وجہ سے ہمارے بعض چھوٹے سطح کے علماء پریشان ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے حدیث پیش کی ہے، من صلی علیہ عند قبری سمیت، وہ کہتے ہیں ضعیف ہے، کیوں؟ اس میں سدی راوی آ گیا جو کمزور ہے. بھئی جب آپ کے ہاں ایک اصول موجود ہے، میں اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا،
یہ حدیث دو سندوں سے ہے، ایک سند میں سدی ہے، دوسری میں سدی موجود ہی نہیں ہے۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ اگر اس کی ایک ہی سند ہوتی اور اس میں وہ راوی کمزور ہوتا، دوسری کوئی سند بھی نہ ہوتی، تو مجھے بتاؤ، جب ہمارے ہاں اصول موجود ہے، اگر ایک حدیث سندن کمزور بھی ہو اور اس کے معنی پر امت کا اجماع ہو جائے تو حدیث ضعیف نہیں قوی ہو جاتی ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنا اصول کیوں توڑتے ہیں آپ؟ اس لیے مناظر کو کبھی بھی اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں قریب ایک گاؤں ہے نواسی چک، اس میں مناظرہ ہوا، یہ آج سے غالباً کو 10 سال پرانی بات ہے۔ اب غیر مقلدین سے مناظرہ طے ہو گیا 4 مسائل پہ۔ 4 مسائل کون سے تھے؟ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نمبر 2 امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، نمبر 3 آمین اونچی ہے یا آہستہ ہے، 4 مسئلے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، 4 مسئلے تھے۔ اب 4 مسائل طے ہو گئے۔ جب ہمارا مناظرہ شروع ہونے لگا تو میں مناظر بھی نہیں تھا، صدر بھی نہیں تھا، معاون بھی نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک میں نے یہ کام شروع بھی نہیں کیا تھا۔ خیر مخالف مناظر کھڑا ہوا تو اس نے رفع الیدین پر بات شروع کر دی۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مولانا 4 مسائل پر بات ہونی ہے، 4 مسائل پر، اور جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہونا تو سب سے پہلا مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہوتا، پہلے ہوتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے۔ رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا نہیں ہے، مناظرہ اس رفع الیدین پر ہے جو رکوع کے وقت کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی باری آئے گی نا، سب سے پہلے بات ہوگی ہاتھ کہاں باندھنے، اس کے بعد بات ہوگی فاتحہ امام کی مجھے پڑھنی ہے کہ نہیں، پھر بات ہوگی آمین آہستہ یا اونچی، اور پھر بات ہوگی جب رکوع میں جائیں گے رفع الیدین کرنا یا نہیں کرنا۔ تو نے چوتھے مسئلے کو پہلا مسئلہ پیش کر دیا، چوتھے کی چوتھی ہے باری ہے اور پہلے کی پہلی باری ہے۔ اب وہ پھنس گئے۔ کیوں؟ غیر مقلدین کے ان 4 مسائل میں سے سب سے کمزور مسئلہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے، اور ان کے یہاں سب سے مضبوط مسئلہ رکوع جاتے رفع الیدین کرنے کا ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنا مضبوط مسئلہ پیش کرنا تھا نا، ہم نے سب سے پہلے اس کے کمزور مسئلے کو چھیڑنا تھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میں نے عوام کی طرف توجہ کر لی۔ میں نے کہا بھی آپ بتائیں پہلے مسئلہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ میں نے کہا اس کو ہی بات سمجھاؤ۔ وہ کہتے ہیں آپ کو رفع الیدین پر دلائل نہیں آتے۔ میں نے کہا دلائل آتے ہیں لیکن چوتھے نمبر پر آتے ہیں، پہلے نمبر پر نہیں آتے۔ پہلے نمبر پر یہی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ وہ تیاری اس مسئلے پر کر کے آئے ہیں، ہم نے اس پہ کرنا ہے، اس پر ہم نے آنے نہیں دینا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اس پر مسئلہ نہیں آتے؟ مجھے اس نے کہا کیوں نہیں آتے، ہمیں اس پر دلائل آتے ہیں، جب اس مسئلے پر مناظرہ ہوگا نا ہم بتائیں گے دلائل کس کو آتے ہیں۔ میں پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا پھر آپ شروع کریں، آپ شروع کیوں نہیں کرتے، وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ مجھے کہنے لگا آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صدر مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتا ہے آپ معاون مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے پھر آپ بات کرتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں نا، مناظر کو کھڑا کریں۔ میں نے کہا ابھی آپ نے خود کہا جب مناظرہ شروع ہوگا نا ہم بتائیں گے دلائل آتے کہ نہیں آتے، تو ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، میں تو بات کر سکتا ہوں نا، جب شروع ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گا، آپ شروع تو کریں نا۔ ہمارا 1.5 گھنٹہ اس پہ لگ گیا اور مناظرہ ختم ہو گیا، لوگوں نے ان کو لانتے بھیجی، بھائی تم دلائل دو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کیا ہوتا ہے، یار جب لوگ رفع الیدین پہ کرنا چاہتے تو اب کر لو نا، اب کیوں نہیں کرتے؟ عجیب لوگ ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور عوام کو سمجھاؤ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ عوام کو سمجھاؤ۔ میں ابھی ان مناظروں کی بات نہیں کرتا، پھر کسی موقع پر آپ کو ایسے دکھا کر بات کروں گا کہ دیکھو یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہماری سے مراد ہمارے بعض حضرات نے مناظرے کیے اور اس میں بعض کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اب ابھی میں اگر بات کہوں گا تو آپ شروع میں آئے ہیں تو آپ کا ذہن بنے گا شاید مولانا صاحب استاد جی فلاں کے خلاف ہے۔ بھئی فلاں کے خلاف نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو سمجھانا ہے نا، بداوی یہ مناظرہ دیکھو، اس میں یہ سکم ہے، یہ خوبی ہے، یہ سکم ہے، یہ خوبی ہے، وہ دکھائیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا، ویسے کیسے سمجھ آئے گی؟ اس لیے 8واں ادب یہ ہے کہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے، کچھ بھی ہو جائے۔ اب بعض جگہ پر عبارتیں چل پڑتی ہیں، کبھی حیات النبی کی سماع موتا۔ میں نے کہا بھی سماع موتا پہ جب صحابہ کرام کے اختلاف ہے تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔ آپ سماع موتا کے قائل نہیں ہیں؟ قائل ہیں، تو پھر کیوں نہیں کریں گے؟ اب وہ 2 نعرے مارتے ہم جوش میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جس مسئلے پر عہد صحابہ سے اختلاف ہے ہم اس پہ مناظرہ نہیں کریں گے، جس پر صحابہ کا اتفاق ہے اس پر تم کرو۔ سماع النبی کا مسئلہ اتفاقی ہے اور عام اموات کا سماع اختلافی ہے۔
تو جب آدھے صحابہ سے اختلافی ہے مناظرہ کیوں کریں؟ اب ایک مناظر کہنے لگا تو رفع الیدین بھی تو اختلافی ہے، اس پہ کیوں کرتے ہو؟ فاتحہ خلف الامام اختلافی، اس پہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا ہے بس دیکھو اس پہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے، اختلافی کہہ کے جان چھوٹ گئے۔ اب آپ نے متاثر ہونے، بات تو بڑی مضبوط ہے اس کی، کہ جب اگر سماع موتا کے مسئلے پر آدھے صحابہ سے اختلاف ہے تو رفع الیدین کے مسئلے پر بھی آدھے صحابہ سے اختلاف ہے نا، پھر اس پہ بھی مناظرہ نہ کرو۔ میں نے کہا اس میں اور اس مسئلے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ رفع الیدین کے مسئلے پہ آدھے صحابہ سے اختلاف موجود ہے، مجھے ایک صحابی پیش کرو جو رفع الیدین کا قائل ہو اور تارک رفع الیدین کو گمراہ کہتا ہو، ہم اس پہ کرتے ہیں مناظرہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم اس پہ مناظرہ کیوں کرتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والا غیر مقلد ترک رفع الیدین کو گمراہی کہتا ہے، ترک رفع الیدین کو خلاف سنت کہتا ہے، ترک رفع الیدین کے خلاف گفتگو کرتا ہے، چیلنج بازی کرتا ہے۔ مجھے ایک صحابی بتاؤ جو رفع الیدین کا قائل ہو اور ترک رفع الیدین کو گمراہی کہتا ہو، ترک رفع الیدین کو چیلنج دیتا ہو، ترک رفع الیدین کے خلاف سنت والا کہتا ہو، ہمیں کوئی صحابی پیش کرو۔ اس لیے مناظرہ کیا نا۔ اور جب عام اموات کا اختلاف صحابہ کے دور سے ہے، میں نے اب مسئلہ بالکل بدل گیا ہے، بات اچھی طرح سمجھنا، اب مسئلہ بالکل بدل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کہہ دو کہ سماع موتا شرک ہے، ہم اس میں مناظرہ کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور سے سماع موتا کے مسئلے پر اختلاف ہے، لیکن قائلین عدم سماع نے قائلین سماع کو مشرک کہا ہو، ہمیں پیش کر دو۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ قائلین عدم سماع کو مشرک کہا ہو تو آپ ہمیں پیش کر دو۔ تو جب سماع اور عدم سماع دونوں اگر صحابہ سے آ جائیں تو پھر ہم سماع عدم سماع پہ مناظرہ کیوں کریں گے؟ ان سے اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے رفع الیدین کرتے ہوئے ترک رفع الیدین کو ضلالت کہا ہے۔ سماع موتا کے قائل ہونے کے بعد عدم سماع کو شرک کہیں، اب اس پہ مناظرہ کریں کہ سماع موتا شرک ہے یا شرک نہیں، اس پہ بات نہ کریں کہ سماع موتا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ جس حد تک صحابہ میں لڑائی نہیں تھی ہم اس پہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ نے نیا مسئلہ لڑنے کا شروع کر دیا ہم اس پہ آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور مولانا سمجھ آ گئی چشمے والا؟ چلو نمبر 9، دوران مناظرہ سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ جب آپ کا مناظرہ ہو تو دوران مناظرہ آپ مناظر کو ضرور دیکھیں، لیکن مناظر سے بڑھ کے سامعین کو کنٹرول رکھیں۔ مناظرہ اس لیے کیا جا رہا ہے یہ سامنے والا مناظر مان جائے یا عوام آپ کے ساتھ رہے، تو پھر عوام کو سمجھائے۔ دوران مناظرہ مناظر کو چاہیے کہ عوام کو قائل کرے، عوام کو بتائے میں نے دلیل پیش کیا، مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا، میں نے یہ بات کیا، مولوی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھو ہمارا مسئلہ یہ تو ادھر چلا گیا ہے۔ عوام کو قائل کرے تاکہ عوام سمجھے یہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اسے متوجہ کرو گے وہ تو مقابلے پھر بولے گا، وہ تو سمجھنے کے لیے آیا نہیں ہے نا، وہ تو ضد اور ہٹ درمی کے لیے آیا۔ عوام کی طرف توجہ رکھو اور عوام کو بات سمجھاتے رہو۔ نمبر 10، اگر مناظرہ اہل علم میں ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کرے، اور اگر عوام میں ہو تو عام فہم الفاظ استعمال کرے۔ مناظرہ علماء کے ساتھ ہو تو اصطلاحی الفاظ استعمال کریں، اور جب مناظرہ عوام میں ہو تو پھر عوامی زبان استعمال کریں، اتنے آسان الفاظ استعمال کریں کہ جس کو عوام بھی سمجھ جائے۔ اگر وہاں اصطلاحی الفاظ استعمال کریں گے تو عوام نہیں سمجھے گی، اور ہمارا مقصود عوام کو سمجھانا اور عوام کو باطل کے شر سے بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔